واقعہ جو ہمیں صحیح منزل تک لے جانے والا، میرے دوستوں حضرت عمر کا زمانہ، ساتھ میں کہو کن کا زمانہ، میں جلدی جلدی بتا دوں کن کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، بالکل دوپہر کا وقت، چلچلا سی گرمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ابھی اپنے گھر میں کھانے کو جانے والے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے تو ظہر تک آپ کی عدالت قائم ہوتی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ظہر کا وقت، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد کھانے کو جائیں گے، حضرت عمر اپنے اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت دوڑتے دوڑتے آئی اور کیا کہنے لگی، امیر المومنین ذرا بیٹھو، امیر المومنین ذرا بیٹھو، ایک بیوہ عورت آئی ہے، ایک بوڑھی عورت آئی ہے، ایک بوڑھی ماں آئی ہے، اس کی فریاد سن لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیٹھ گئے اور کہنے لگے بوڑھی اماں آ جاؤ کیا معاملہ؟ تو بوڑھی اماں نے آ کر کیا کہا کہ عمر امیر المومنین، میرے ساتھ بہت عجیب معاملہ ہو گیا، میرے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا اور مٹی کے پیالے میں تیل تھا، میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا اور مٹی کے پیالے میں تیل تھا، میں آ رہی تھی، میں تو بوڑھی عورت ہوں، ایک پتھر درمیان میں آیا، میرا پاؤں سرک گیا، میں گر گئی، وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ تیل جو ہے نا وہ سارا کا سارا، بھائی وہ زمین تھی، زمین ریتیلی زمین تھی، کہا وہ زمین میں ڈھس گیا، عمر مجھے تیل دے دینا، عمر مجھے تیل دے دے، بیوہ عورت ہوں، بوڑھی اماں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بوڑھی اماں ہے اور کوئی بہت زیادہ تیل تو مانگتی بھی نہیں، کتنا مانگ رہی، ایک کٹورے میں تیل مانگ رہی، اور بوڑھی عورت ہے، بیوہ عورت ہے، اور چہرے سے پتا چلتا ہے کپڑے پھٹے ہوئے بیوہ عورت ہے اور گری ہوئی عورت ہے، یعنی بیچاری راستے میں گر گئی تھی، یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیت المال کے سپروائزر حضرت ابو موسیٰ اشعری، کیا نام ہے حضرت ابو موسیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو موسیٰ یہ دیکھو یہ بوڑھی اماں ہے، بیوہ عورت ہے اور بیچاری چلچلاتی گرمی میں آ رہی تھی، پاؤں پھسل گیا، ارے بیچاری گر گئی، اس کا کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور اس کا جو تیل تھا وہ بھی زمین میں ڈس گیا، ابو موسیٰ اس عورت کو کہو کہ اپنے گھر جائے، اور ابو موسیٰ تم 2-4 تیل کے بڑے بڑے ڈبے اٹھاؤ اور ان کے گھر تک پہنچا دو تاکہ بیچاری بیوہ عورت کو پھر باہر نکلنا۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو بوڑھی اماں کے چہرے کا رنگ بدلا، کیا پوچھتی اے عمر میں بھکارن ہوں، کیا پوچھتی عمر میں بھکارن ہوں، میں بھیک مانگنے آئی، میں تیرے پاس تیل مانگنے کے لیے آئی؟ تو حضرت عمر نے کہا اماں تم یہی تو کہہ رہی ہو کہ تمہارا تیل زمین میں ڈھس گیا اور تمہارا تو اتنا سا کٹورے میں تیل ڈھسا، میں تو کہہ رہا ہوں ابو موسیٰ تم تیل کے ڈبے وہاں پر پہنچا دو۔ او بوڑھی اماں کا چہرہ بالکل لال ہو گیا، کہنے لگی عمر امیر المومنین اگر مجھے تیل مانگنا ہوتا میں تیرے دروازے تک نہ آتی، راستے میں بہت سے صحابہ کے گھر تھے، کسی بھی گھر پر جاتی تو مجھے تیل مل جاتا، تو وہ صحابہ تھے، ارے کسی کے بھی گھر پر جا کر یہ بوڑھی اماں کٹورا بتاتی تو تیل مل جاتا، کیا میں تیرے دربار تک تیل مانگنے آئی، میں کوئی دکھانا نظر آتی ہوں؟ حضرت عمر نے کہا اماں معاف کرنا لیکن مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے لگی عمر میں تو کہہ رہی ہوں کہ وہ جو تیل میرا زمین میں ڈھس گیا نا اسے باہر نکال، ارے وہ جو کٹورا میرا ٹوٹا اور تیل کہاں چلا گیا، بولو کہاں چلا گیا، زمین میں، اسے باہر۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی بندی اماں، بوڑھی اماں کیا کہہ رہی ہو، ارے وہ تیل جو زمین میں ڈھس گیا عمر کی کیا طاقت ہے اسے باہر نکالے، عمر یہ کام نہیں کر سکتا۔ بوڑھی اماں نے کہا اچھا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ تو نبی کے طریقے پر صحیح اترا نہیں، اگر تو نبی سے سچی محبت کرتا، اگر تو نبی کے طریقے پر ہوتا تو گرے ہوئے اور پھنسے ہوئے تیل کو تو واپس نکالتا، لیکن تو نہیں نکال سکتا، اس کا مطلب ہے کہ نبی کا طریقہ تیرے پاس نہیں رہا۔ او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین بے قرار، یہ ایسا جملہ تھا عمر جیسے عمر بھی برداشت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے، کہنے لگے اماں میں کیا کروں، آپ ایسا کیوں کہہ رہی اماں، میں میرے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں میرے نبی کے طریقے پر رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اماں تم بھی بتاؤ کہ جو ناممکن ہے، ارے ایک تیل زمین میں ڈھس جائے وہ تیل واپس باہر کیسے آئے؟ اماں نے کہا وہ تو تیری مرضی، اگر تو نبی کے طریقے پر ہوگا تو میرا تیل پہنچ جائے گا، اور اگر نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا تو میرا تیل نہیں ملے گا، اور آئندہ سے مجھے تیل دینے کی بات مت کرنا، میں کوئی بھکارن نہیں، میں تو کسی بھی صحابی کے گھر پر جاتی تو وہ میرے گھر میں تیل بڑھ دیتا، یہ بات تو برابر۔ یہ کہہ کر جب بوڑھی اماں جانے لگی تو حضرت عمر ذات خطا روئے، کہا میری اماں ٹھہر جا، اے بوڑھی اماں ٹھہر جاؤ، بوڑھی اماں ٹھہر گئی، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بوڑھی اماں ٹھہر گئی، حضرت عمر نے چمڑے کا ایک ٹکڑا نکالا، ارے کہو حضرت عمر نے چمڑے کا ایک ٹکڑا نکالا، اس پر کچھ لکھنا شروع کیا، اس کے بعد چمڑے کے ٹکڑے کو بند کیا، اس کے اوپر کپڑا رکھا، بوڑھی اماں کو دیا، حضرت عمر رو رہے اور کہہ رہے ہیں بوڑھی اماں جا اس زمین پر چلی جا اور اس زمین پر جا کر یہ رکھ دے، مجھے امید ہے تیرا تیل واپس مل جائے گا۔
وہ بوڑھی اماں بھی کیسے یقین والی، ایک کٹورا لیا اور کٹورا لے کر چلی، ایک ہاتھ میں کٹورا اور ایک ہاتھ میں وہ چمڑے کا ٹکڑا لے کر بوڑھی اماں دھیرے دھیرے چلی۔ اب حضرت عمر تو یوں ہی بیٹھ گئے، لیکن جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے کہا چلو دیکھے تو صحیح آج حضرت عمر کی تعویذ کتنا زور سے کام کرتی ہے۔ کسی کے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہے، کپڑے میں بند کیا ہے، اب سب کے سب پیچھے پیچھے۔ اب سننا، وہ بوڑھی اماں بیچاری دیہات کی رہنے والی، ارے بوڑھی اماں ہے، وہ اس جگہ پر پہنچی جہاں تیل دھسا تھا، اس جگہ پر گئی اور جا کر وہ چمڑے کا ٹکڑا جو کپڑے میں بند تھا اسے جا کر رکھا۔ وہ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم وہ چمڑے کا ٹکڑا رکھا کہ زمین سے تیل ابلنا شروع ہو گیا۔ وہ بوڑھی اماں بیچاری دیہات کی رہنے والی، اس نے اپنا کٹورا رکھا تو تیل بھر گیا، جیسا تیل بھر گیا وہ چمڑے کا ٹکڑا وہی چھوڑا اور یہ کہتے ہوئے چلی عمر میں مان گئی تو ابھی اسی طریقے پر ہے جس طریقے پر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ کر بوڑھی اماں چلی گئی، چمڑے کا ٹکڑا وہی، تیل ابھی بھی ابل رہا، چمڑے کا ٹکڑا، بولو نا، چمڑے کا ٹکڑا وہی، تیل ابھی بھی ابل رہا، چمڑے کا ٹکڑا وہی، تیل ابھی بھی ابل رہا۔ وہ بوڑھی اماں تو چلی گئی، وہ جتنے صحابہ تھے، جتنے لوگ وہاں تھے، کہا کہ ذرا جا کر دیکھے تو صحیح کہ حضرت عمر نے لکھا کیا ہے، لیکن کسی کی ہمت کیا کہ جا کر کپڑے کو ہٹائے اور چمڑے کا ٹکڑے کا کھول کر دیکھے، اس لیے کہ کسی کا خط پڑھنا یہ بھی تو امانت کے خلاف ہے۔ ارے بولو نا، کسی کی پیچھے بات سننا، ارے کوئی گھر میں بات کرتا ہوا کھڑکی پہ جا کے کان لگاؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کے خط کو پڑھنا یہ بہت بڑی امانت میں خیانت ہے، اس سے کسی نے ہمت نہیں کی۔ ان کے بیٹے آگے بڑھے، حضرت عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے کون؟ حضرت عبداللہ، لیکن وہ بھی شان کے ساتھ آگے بڑھے، آگے گئے، چمڑے کے ٹکڑے کو دور سے بند کر دیا، اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا، کپڑے کو لپیٹ لیا اور سارے لوگوں کو کہا آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے امانت ادا کی ہے، میں نے میرے ابا کے خط کو پڑھا نہیں ہے، لیکن چلو میرے ابا کے پاس ہم خود جا کر حضرت عمر کو پوچھے کہ امیر المومنین تم نے خط میں لکھا کیا تھا کہ زمین سے تیل بھی ابلنے لگا؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ سب کے سب گئے، سننا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، پورا مجمع پیچھے، اور جا کر وہ چمڑے کا ٹکڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا۔ حضرت عمر تو جیسے اس وقت بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے بیٹھے رو رہے۔ حضرت عبداللہ نے جا کر کہا میرے ابا امیر المومنین خوش ہو جاؤ، ارے آپ کے چمڑے کا ٹکڑا زمین پر آیا ہے، تیل ابلا ہے۔ اور وہ عورت نے اپنے کٹورا کو بھرا ہے اور چلی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، کہا لاؤ میری امانت مجھے واپس کر دو۔ چمڑے کا ٹکڑا لیا، اسے کونے میں رکھا۔ سارے لوگوں نے کہا امیر المومنین ذرا یہ تو بتاؤ آپ نے اس میں کیا لکھا؟ آپ نے اس میں کیا لکھا کہ زمین نے اپنا تیل واپس کر دیا؟ کچھ لکھا تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بٹھایا اور کہا سنو، اس چمڑے کے ٹکڑے میں میں نے دو باتیں لکھی، ساتھ میں کیا نام، اس چمڑے کے ٹکڑے میں میں نے دو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو کھولا اور کہا سب سے پہلے میں نے یہ بات لکھی کہ زمین تو اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں، اے زمین تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں، تجھے نبی کا واسطہ، نبی کا صدقہ، تجھے نبی کا واسطہ، تجھے نبی کا صدقہ، یہ تیری بوڑھی اماں کو واپس لوٹا دے۔ کہا پہلی بات یہ، اور دوسری بات میں نے زمین کو کہا زمین میں نے تجھے نبی کا واسطہ دیا ہے، بوڑھی اماں کو تیل واپس لوٹا دے، اور اگر تو نے نہیں لوٹایا تو یاد رکھنا یہ عمر کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دے گا، کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دے گا کہ جب وہ چلے گا تو ایک زمین کا ٹکڑا تجھے بھی جہنم بنائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس واقعے کو سننے کے بعد اتنا سمجھو کہ زمین، ارے بولو کون؟ زمین ناممکن کو ممکن کر رہی ہے۔ ارے زمین کے اندر جو تیل دھس گیا ہے، زمین اس تیل کو واپس پھینکتی ہے۔ زمین کہہ رہی ہے میں تیل کو واپس کر سکتی، لیکن کسی بے نمازی کو میرے اندر آنے نہیں دے سکتی۔ اور یہی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان میں جہاں جگہ کھودی گئی ہے، جب بے نمازی کو وہاں پر جانا ہے، ہمارے کان میں آواز نہیں آتی، ورنہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے، قبر پکار پکار کر کہتی ہے یہ بے نمازی ہے، اسے میرے اندر آنے نہ دو۔ آج کل لوگ مجھے زمین کہتے ہیں، یہ آئے گا میں مجھے جہنم کا گڑھا کہتے ہیں۔ میرے دوستوں بات سمجھ میں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی جو میں کہہ رہا ہے؟ یہ آخری کڑی ہے میرے پیارے دوستوں۔ آج اقبال کا پکا، اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو۔
بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے، یہ کتاب ہے بشائر الخیرات، کہو کتاب کا نام کیا ہے؟ بشائر الخیرات۔ اور کتاب کن کی ہے؟ پیران پیر عالم ربانی فیض زبانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے، سنو، بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور اسے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ زمین کہتی ہے آج تک میں زمین تھی، آج سے میں جہنم کا گڑھا ہوں۔ اور میرے پیارے دوستوں کان کھول کر سنو، حدیث پاک میں لکھا جب بے نمازی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے، سب سے پہلے قبر میں اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اسے ننگا کر کے فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کا قبر میں ہوتا ہے کفن کو پھاڑ دیا گیا، دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتے ہاتھ میں لوہا ہوتا، وہ لوہا فرشتہ کہتا یہ لوہا وہ ہے جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہے، وہ لوہا لایا جاتا۔ میرے پیارو، میں کس طرح کہوں میرے پیارو، یہ آنکھ جو ہے نا آنکھ، اس کو چیرا جاتا یہاں تک لایا جاتا، ناک کو کاٹا جاتا یہاں تک لایا جاتا، جبڑے کو پھاڑ کر یہاں تک لایا جاتا، اور میرے پیارو قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، وہ آگ لگتی ہے بے نمازی کی قبر میں، وہ آگ لگتی ہے جس کا دھواں پہلے آسمان تک اٹھتا ہے۔ میرے پیارو، یہ تو اللہ نے قبر کے عذاب کو چھپا دیا ہے، ورنہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے کھولا ہوتا تو شاید کوئی نماز چھوڑا بھی نہ ہوتا۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں یہ حقیقت ہے، ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ حق، ارے بولو نا، ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ حق، اس سے بڑھ کر کوئی حق ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی فرماتے تھے، زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوتا تھا۔ تو چلو میرے پیارو، بات ختم کرنے سے پہلے آج ارادہ کریں، بھائی سب ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ، بھائی نماز پڑھیں گے، سب پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے بیانوں کا خلاصہ، سارے بیانوں کا نتیجہ، آج سے ہماری میٹھی کھاڑی میں یہ وعدہ پکا کرو انشاءاللہ، جب تک ہماری جان میں جان رہے گی، بولو جب تک ہماری جان میں جان رہے گی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا۔ دیکھو میں نے کل جھاپا بازار میں بھی کہا تھا، آج بھی آپ کو کہتا ہوں، میں نماز کے لیے بھی آپ کے پاس ہاتھ اٹھاؤں گا، کون کون نماز پڑھے گا، لیکن ابھی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ فارملٹی نہیں چاہیے، فارملٹی نہیں کہ مولانا نے کہا میں نے اٹھایا، پھر مولانا کہا دیکھنے آتا کہ میں فجر پڑھا کے نہیں پڑھا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہمارے پیدا کرنے والے خدا کو حاضر ناظر مانے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے، اور ربیع الاول کا مہینہ، اس میں جھوٹا وعدہ کرنا مناسب نہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ وہ مبارک مہینہ جس میں ہمارے نبی پردہ فرما گئے، اتنے مبارک مہینے میں اور کئی راتوں سے ہماری میٹھی کھاڑی میں سیرت نبی کے جلسے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اتنے جلسوں کا تو میں واسطہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کا واسطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کا واسطہ، اللہ کو حاضر ناظر ماننے کا واسطہ۔ میرے پیاروں، اگر صحیح بولنا ہو تو ہاتھ اوپر کرنا، اللہ کو جھوٹا ہاتھ پسند نہیں ہے۔ اگر نماز کے لیے پکا ارادہ اور ہاتھ اوپر ہوگا نا، میں بھی قسم کھاتا ہوں جہنم کا دھواں تیرے ہاتھ کے قریب نہیں آئے گا، اور اگر جھوٹا جھوٹا کرے گا نا تو اللہ کو جھوٹ پسند، بولو بولو اللہ کو جھوٹ پسند۔ اس لیے دیکھو میں آپ کو تمام واسطے دے کر کہتا ہوں، جو نماز پڑھنے والا وہ ہاتھ اوپر کرے، اس لیے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نمازی جنتی، بولو بھائی نمازی، تو چلو ہاتھ اوپر کرے جن جن لوگوں کو پڑھنے کا، اور ساتھ میں کہو انشاءاللہ، بولو بولو ساتھ میں کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ، کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ، ارے بلند آواز سے کہو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو بھائی شروع انشاءاللہ۔